الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کچھ اسباب ایسے ذکر ہو رہے تھے جن سے توبہ کے اندر انسان کو مدد ملتی ہے اور اس پر قائم رہا جا سکتا ہے. ان میں سے 16ویں نمبر پہ ہے حیا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا. اور 17 نمبر پہ ہے اصلاح مزاج، اپنے مزاج کا اصلاح کرنا، مزاج کی اصلاح کرنا، درست کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. حیا قدرتی طور پہ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان برائی نہیں کرتا اور حیا کے خلاف جو کام ہے اس سے بچتا رہتا ہے. یعنی کسی بھی بد اخلاقی سے اور کسی ایسی برائی سے جو ہے نا، یہ حیا انسان کو روکتی ہے. اس لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا نہیں رہتی نا تو فرمایا کہ جب حیا نہیں رہتی تو جو چاہو کرو، حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ حیا انسان کے چہرے، انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو جس کی موجودگی انسان کو اندر سے احساس دلاتی ہے کہ کچھ دیکھنے سے مانے ہیں، کچھ کسی نامناسب جگہ میں کھڑے ہونے سے مانے ہیں، کچھ حرکات کرنے سے یہ مانی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر جب یہ ہوتی ہے نا تو وہ بہت ساری جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا، دیکھ نہیں رہا ہوتا، اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس کو انسان کیا کہتے ہیں؟ بڑا باحیا آدمی ہے، یہ باحیا آدمی ہے، بڑا حیادار آدمی ہے۔ صحابہ کرام میں سب کے اندر حیا تھی، لیکن کچھ ایسے صحابہ تھے جس کے اندر بہت ہی زیادہ پائی جاتی تھی۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت زیادہ باحیا تھے۔ ان کی حیا کا تقاضا یہ تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اوپر اٹھا ہوا تھا، اور اب آپ عام اس طریقے سے بے تکلف کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی طریقے سے بیٹھے تھے، آپ نے زیادہ کوئی تکلف نہیں کیا۔ لیکن فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لائے تو آپ نے اس کپڑے کو نیچے بھی کر لیا اور اٹھ کر تھوڑے سے بیٹھ گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوروں کی حالت میں جب وہ آئے تو آپ اسی طریقے سے تشریف فرما ہوئے تھے، حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی کیفیت بدلی اور آپ نے پنڈلی کو بھی، کپڑے کو بھی نیچے کیا اور پھر آپ اس طرح بیٹھ گئے۔ فرمایا عائشہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حیا فرماتے ہیں، اور اس میں اللہ نے اتنی حیا ڈالی ہے نا، اگر میں اس طرح نہ کرتا تو یہ اپنی جو بات مدعا میرے سامنے رکھنا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، وہ بھی نہ کر سکتے۔ تو اس لیے میں نے اس پوزیشن کو اس طریقے سے اس کے لیے کیا کہ یہ حیا جو ہے نا وہ مانے نہ رہے، اور یہ اپنے جو مدعا کوئی بات ہے وہ میرے سامنے بیان کر سکے۔ تو یہ صفت بہت زیادہ پائی جاتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ یہ جو حیا ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر وہ کہتے ہیں کہ اذا لم تخشى عاقبۃ الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء۔ فرمایا اذا لم تخشى عاقبۃ الليالي، جب تم راتوں کے انجام سے بے خبر اور غافل ہو اور ڈر نہیں لگتا تمہیں رات میں، اب رات میں نہیں ہوتی ہے اور انسان اگر ڈرتا ہے تو اللہ ہی سے ڈرنے والا بچ سکتا ہے، وہ کرنا تو نہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم اذا لم تخشى عاقبۃ الليالي ولم تستحي، اور تم حیا نہیں رکھو تو فاصنع ما تشاء، پھر جو چاہو کرو۔ لیکن فرمایا فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا، کہ قسم ہے اللہ کی اس زندگی کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اور اس دنیا کے اندر بھی کوئی خیر نہیں ہے، اذا ذهب الحیاء، جب حیا چلی جائے، جب حیا چلی جائے نا پھر کوئی خیر نہیں۔ سب سے پہلے انسان جب دیہات سے اگر کسی ایک ایسے ماحول سے آئے اور ایسے ماحول میں آ جائے کہ جہاں اس نے بے حیائی نہ دیکھی ہو نا، تو سب سے پہلے جب اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے توبہ توبہ، کان پکڑتا ہے، یار یہ کیا، آنکھیں نیچے، نگاہ نیچے اٹھانا، یہ کیا ہو۔ اب اس کے بعد اس کا دوبارہ سے وقت پڑتا ہے، وہ پھر آیا،
اب جب پھر آیا نا تو کچھ نہ کچھ اس کی آنکھوں نے جو دیکھا تو چلو اس میں پھر کچھ کمپرومائز کر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتے 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 آخر میں وہ کہتے یار کوئی حرج نہیں اور کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ برائی، وہ چیزیں جو حیا کے خلاف بے حیائی تھی نا، بے حیائی، اس کو بھی وہ قبول کرتا ہے۔ تو اس کیا ہوا کہ اصل چیز کیا ہے کہ اس کی آنکھوں میں جو حیا کا پردہ تھا نا وہ رفتہ 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 غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہو گیا تو پھر حیا نکل گئی اس کے بعد۔ یہ جو سوال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، سوال کرتے رہتے ہیں، یہ جو ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو کیا یکدم یہ لگ جاتے ہیں کسی اس میں؟ کسی کو دیکھا، بڑے کو دیکھا، کسی ساتھی کو دیکھا، کسی کو دیکھا، پہلے پہل ان کے لیے بھاگنا وہ ایک عذاب سے کم ہے، لیکن پھر تو اتنے بے حیا ہو جاتے ہیں، جو نگاہ کے اندر انسان کی نظر میں حیا ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے۔ پھر یہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو، پھر دھڑا مانگ رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ بڑا ہو سوال کر، وہ حیا ختم ہو چکی۔ تو جب حیا ہوتی ہے نا تو پھر یہ معنی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، سوال کر رہے ہوتے ہیں غیر سے، اللہ کے غیر سے، کل قیامت کے دن آئیں گے، جاء یوم القیامہ، اس حال میں آئیں گے کہ وجہ خدوش قدوح، کہ ان کے چہرے کے اوپر ایسی کیفیت ہوگی کہ ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا، اور یہاں ایک نشان ہوگا ذلت اور رسوائی کا، کہ جو یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر نشان ہوگا، یہ رسوائی کا نشان ہوگا، یہ کل قیامت کے دن اس حال کے اندر آئیں گے، اور اس حال کے اندر کہیں گے کہ اپنے چہرے کو نوچیں گے اپنے چہرے کو۔ تو اب یہ کیا تھا، یہ حیا کے ختم ہونے کا نتیجہ تھا۔ حیا ختم ہوئی تو اس کو یہ سنا، تو انسان کو اب حیا جو ہے نا کرنی ہے، انسان کو حیا کرنی۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ حیا کس سے کرے؟ کسی انسان کے جو ہے نا اندر ایک کیفیت پائی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے اندر کی جو کیفیات ہے، جو حیا کا تقاضا ہے نا، وہ صرف اور صرف دین کے اعتبار سے ہونا چاہیے، تو تب تو کامیابی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے نہیں ہے نا تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ ایک بڑا ہے، عہدے رتبے کے اعتبار سے قوم کا بڑا ہے، اب وہ نہ کسی کی طرف دیکھتا ہے نہ اور کچھ کرتا ہے، کسی کو اسی طریقے سے صرف نظر کرتا ہے، لیکن دل و دماغ میں کیا بیٹھا ہے، یار اگر میں کروں گا نا تو یہ لوگ مجھے کیا کہیں گے یار یہ بڑا عجیب انسان ہے، بڑا ہے اور اس کی نگاہ اور کے ادھر لگ رہی ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اب آپ بتاؤ اس کو ثواب ملے گا؟ اسی طرح لوگوں کی وجہ سے کیا گیا، لوگ مجھے کیا کہ میرا بڑا من کے اوپر فرق نہ آئے، اس کو بچانے کے لیے کیا، ثواب کہاں سے؟ لیکن ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے حیا کروں کہ تاکہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو، مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو، یہ ہے اصل حیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا لوگوں استحیوا من اللہ حق الحیا، استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح حیا کا حق ہے، جس طرح حیا کا حق ہے۔ اب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لنستحی من اللہ، ہم تو اللہ پاک سے حیا کرتے ہیں، اور یقیناً صحابہ کرتے ہیں۔ اور کیا حیا کیا مطلب؟ یار کوئی نامعلوم آ گئی تو نگاہ نیچے کر دی، اب یہ حیا کا تقاضا ہے نا، اس طرح کی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا حیا کا تقاضا کیا ہے؟ حیا کا تقاضا یہ ہے
کہ انسان جو کچھ پیٹ کے اندر جائے اس میں حیا کرے، اور فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، جو سر کے اندر جائے اس میں حیا کرے، اور فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، جو پیٹ میں جائے اس میں حیا کرے۔ اب یہ تو جامع چیز ہوگی کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، کہ جو سر میں جائے، یعنی ہمارے سر کے اندر دماغ میں، ہمارے اندر آنکھ کیچ کرتی ہے کسی چیز کو، دماغ کے اندر لے کے جاتی ہے، ہاتھ ہمارے استعمال ہوتے ہیں، وہ چیز ہماری دماغ کے اندر جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا حواس خمسہ۔ یہ 5 حواس ہے نا، 5 حصے ہیں انسان کے اندر، تو ان سے آنکھ ہے تو دیکھ کر، کان ہے تو سن کر، زبان ہے تو چکھ کر، ہاتھ ہے تو چھو کر، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جو بھی چیز کسی بھی ذریعے سے انسان کی طرف آئے وہ جائز ہو ناجائز نہ ہو، اگر ناجائز ہوگی تو یہ حیا کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، کہ سر کو حفاظت کرو جو اس کے اندر آتی ہے اس سے، اور فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، جو پیٹ کے اندر جو جائے، کھانا پینا جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے نا، کس چیز کو لے رہا ہے، پیٹ میں ڈال رہا ہے، وہ مشروبات میں ہو، معقولات میں ہو، کھانے پینے کے کسی بھی قبیل سے جو بھی ہو، جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، چیز کے خود کوئی چیز ناجائز تو اندر نہیں ڈال رہا۔ اب یہ ساری چیزیں تقاضا اس کا یہ ہے کہ انسان خود سے حیا کرے، اور پھر فرمائے شرمگاہ، کہ اس کے اندر انسان حیا کرے۔ اب جب اس طریقے سے انسان حیا کرے گا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے حیا کا حق ادا کرنا، یہ ہے حیا کا حق ادا کرنا، کہ یہ ہے ضابط سمجھ آئی کہ ہاں حیا تو ایک جامع چیز ہے، ایک معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اب انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ کہاں کہاں بے حیائی پھیلاتا ہے۔ ہم نے تو بے حیائی صرف تھوڑے سے معنی میں لیا، بے پردہ ہو جانا کہ شاید سمجھنے کی یہ بے حیائی، یا اپنے کسی سطر کو ظاہر کر دینا سمجھنے یہ بے حیائی۔ یہ بے حیائی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہر ناجائز امور کا کرنا، ناجائز چیز کو لینا، اس کو پیٹ کھانے پینا، یا اس کو دماغ میں ناول پڑھنا، ناجائز چیز پیسے کہانی، ویڈیو غلط دیکھی، اس کے کہاں گئی؟ وہ دماغ میں گئی نا، سر میں محفوظ ہو گئی، اس کے دماغ میں میموری بھی محفوظ ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب عبادت کا ٹائم آتا ہے یہی چیز باہر نکلتی ہے، جب انسان خدا کے سامنے کھڑا ہو چیز دماغ سے باہر نکلتی ہے، جب انسان قرآن کی تلاوت ہے یہی چیز سامنے آ گئی، تو کون سی چیز نکلی جو اس نے سر میں ڈالی تھی؟ تو اس لیے ان سب سے بچنا، اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، حیا ایک جامع چیز ہے، جامع چیز ہے، انسان کو ہر رذائل سے، ہر بد اخلاقی سے روکنے والی چیز ہے جب اسے انسان اختیار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور اس کے اندر پھر زیادہ اہمیت جو ہے نا وہ انسان کو جو عموماً وہ آنکھ یا انسان کا دیکھنا غلط یا انسان کے شرمگاہ کا غلط استعمال، لیکن یاد رکھیں بے حیائی کا تقاضا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ انسان کسی برائی زنا کی طرف برائی کی طرف جاتا ہے تو زنا اور برائی کی طرف جاتے ہوئے کتنے غلط امور استعمال کرتا ہے، وہ میسج ہو سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے، ہاتھ لگانا بات کی بات ہے، اور پھر آنکھ کا دیکھنا یہ بات کی بات ہے،
یہ اس سے پہلے انسان کتنی چیزوں کے اندر دور دور رہ کر بھی وہ شرمندگی اور ذلت اختیار کر رہا ہوتا ہے. آخری چیز ہے کہ جس وقت وہ کسی برائی میں لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کو پوری مہر لگا دیتی ہے یہ شرم کا. وہ کہنا تو یہ سارے کے سارے جو غلط چیزیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ. اس نے اس سے پہلے فرمایا کہ دیکھو بھی نہیں. اس لیے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے. تو ان سب چیزوں سے منع فرما، تو یہ حیا کا تقاضا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کا تقاضا انسان اپنے اس وجود کے اندر غلط نہ ڈالے، غلط نہ دیکھے، غلط نہ کرے. جب اندر غلط لے کر نہیں جائے گا تو باہر کیا نکلے گا؟ اچھا نکلے گا. اس کی مثال ایسی ہے، آپ کھیت میں اگر گندم ڈالو گے وہی نکلے گا. کھیت میں اگر آپ نے جو ڈالا ہے نا وہی نکلے گا. تو اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے اندر برائیاں ڈالیں گے برائی نکلے گی، لیکن اگر اچھائیاں ڈالیں گے نا تو اچھائی نکلے گی. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں دی، لینا انسان نے خود ہے. اللہ پاک نے بلا دی قرآن میں، حدیث میں، سب میں لینا خود ہے، اور پھر لے گا تو تب جا کر یہ کامیاب ہوگا. تو میرے دوستو، ہمارا ہر لمحہ ایک نیکی وہ میرے اور آپ کے عمل کا نام ہے، ارادوں کا نام ہے. برائی وہ بھی ہماری بدعملی کا نام ہے، اور برائی کا نام ہے جو ہمارے اندر سے سرزد ہوتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنا، اللہ پاک سے مانگتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے مانگ لیا نا وہ راستہ کھول دیتا ہے. اس لیے مانگتے رہنا تاکہ راستہ خیر کا کھولے، برائی سے بچا لے اللہ پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حیا جس طرح کرنی چاہیے اس طرح کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ